السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس چھت کے نیچے آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں وہیں آپ کی موت کا جال بنا جا رہا ہو؟ جب ممتا کا روپ دھار کر کوئی آپ کی کوکھ کا سودا کر لے تو روح تک لرز جاتی ہے۔ آج کی یہ سچی آپ بیتی ایک ایسی ہی بد نصیب عورت کی ہے جس پر اپنوں نے ہی زمین تنگ کر دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ بہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی کی کڑک سے پورا گھر تھر تھرا رہا تھا، مگر میرے اندر اس سے بھی ہولناک طوفان برپا تھا۔ جب میں نے کھڑکی کی ایک چھوٹے سے سوراخ سے اپنی ساس کے کمرے میں جھانکا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے وہ منظر دیکھ لیا تھا جس کا تصور بھی ایک اولاد کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ میری ساس، جسے میں ماں جیسی سمجھتی تھی، وہ میرے اپنے ہی وجود اور میری کوکھ میں پلنے والے معصوم بچے کی قربانی کا سودا کر رہی تھی۔ میری زندگی کا یہ ہولناک سفر اس دن شروع ہوا جب ایک صبح میری طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ سر میں بھاری پن اور متلی کا احساس تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا آغاز ہے وہ جلد ہی ایک بھیانک خواب میں بدلنے والا ہے۔ میری ساس شمیم بیگم، جن کا روح پورے خاندان میں مشہور تھا، اچانک میرے قریب آئیں اور بڑی ہمدردی سے کہنے لگی، بیٹی چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، لگتا ہے گھر میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ میں ان کے اس اچانک ہمدردی پر نہال ہو گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹر سارا نے میرے ٹیسٹ کیے اور جب رپورٹ آئی تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے میری ساس کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، زینب تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، تمہارے اندر کچھ ایسی پیدائشی پیچیدگیاں ہیں جو کبھی حل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے فات سے محبت کی شادی کی تھی اور اب مجھے اپنا بستا ہوا گھر اجڑتا دکھائی دینے لگا۔ میں وہاں بیڈ پر گر کر رونے لگی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ڈاکٹر میری ساس کے مالی مفادات کے زیر اثر تھی اور یہ سب ایک منظم سازش کا حصہ تھا۔ باہر نکلتے ہی ساس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، یہ ڈاکٹر کیا جانے، میں تمہیں رشیا بیگم کے پاس لے جاؤں گی جس کے دم کی ہوئی گولیوں سے کئی بانچ عورتوں کی گود ہری ہوئی ہے۔ رشیا بیگم کا نام سنتے ہی میرے بدن میں جھرجھری آ گئی۔ اسی شام ہم اس کے پراسرار استانے پر پہنچے، جہاں اگربتیوں کا دھواں اور گوشت کے سڑنے جیسی بدبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ اس عورت نے مجھے 7 سفید گولیاں دیں اور تاکید کی کہ روزانہ رات کو ایک گولی دودھ کے ساتھ کھا کر فوراً سو جانا ہے۔ ان گولیوں نے مجھے ایک عجیب سی مصنوعی غنودگی میں ڈال دیا۔ ہر صبح جب میں بیدار ہوتی میرا جسم نڈھال ہوتا، جیسے کسی نے میری ساری توانائی نچوڑ لی ہو۔ 7ویں رات جب آخری گولی کھانے کا وقت آیا تو وہ اتفاقاً میرے ہاتھ سے پھسل کر بیڈ کے نیچے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ایک گولی سے کیا فرق پڑے گا، میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، لیکن پھر جو ہوا اس نے میری روح پناہ کر دی۔ کمرے میں وہی گھٹن زدہ بو پھیلنے لگی اور مجھے اپنے پیٹ پر شدید تپش محسوس ہوئی۔ جب میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو میری ساس اور وہ جادوگرنی میرے سرہانے کھڑی تھی۔ کیا زینب اس رات ان کے شیطانی عمل سے بچ پائے گی؟ ساس نے اس معصوم بچے کی قربانی کے بدلے کیا مانگا تھا؟ اور جب قدرت نے اپنا انصاف کیا تو اس ظالم ساس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا دوسرا حصہ۔ پیارے ناظرین، پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ کس طرح ایک بہو کو اندھیرے میں رکھ کر اس کے بچے کی قربانی کی تیاری کی گئی، لیکن یاد رکھیں جادو کے پیر نہیں ہوتے اور سچائی کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہولناک رات کے بعد زینب کی زندگی نے کیا موڑ لیا۔ 7ویں رات جب میں نے گولی نہیں کھائی تھی تو میرے حواس بیدار تھے۔ میری ساس کالے لباس میں ملبوس تھیں اور ماتھے پر کسی جانور کے خون کا سرخ تلک لگا کر کوئی غلیظ منتر پڑھ رہی تھی۔ رشیا بیگم ان کے پہلو میں کھڑی اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے گور رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شمیم بس یہ آخری مرحلہ ہے،
پیٹ میں موجود اس معصوم بچے کی قربانی ملتے ہی تمہارے گھر کی تجوریاں بھر جائیں گی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو حاملہ تھی۔ ڈاکٹر نے سچ چھپایا تھا تاکہ یہ لوگ جادو کے ذریعے میرے بچے کو ختم کر کے دولت حاصل کر سکیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ ساس نے فوراً میرا منہ دبوچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے اندھیرے کمرے میں لے جا کر پھینک دیا اور بہر سے باری تالا لگا دیا۔ شام کو فہد وہاں آیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، زینب مجھے معاف کر دو، میں ماں کے سامنے بے بس تھا، مگر جب میں نے تمہاری وہ دردناک چیخیں سنی تو میرا ضمیر جاگ گیا۔ میں اپنے ہی خون کا قاتل نہیں بن سکتا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ میرے دوست کا ایڈریس ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی اور میں بھی وہاں آتا رہوں۔ میں اس کالی رات میں اکیلی بھاگتی رہی اور شہر کے دوسرے کونے میں فہد کے ایک پرانے دوست کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں میں نے کئی ماہ خوف اور تنہائی میں گزارے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہو۔ کچھ عرصے بعد جب میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس اپنے شہر آئی تو فہد مجھے ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ جس دن میں بھاگی تھی میری ماں غصے میں پاگل ہو گئی تھی اور اس ادھورے عمل کا بوجھ ان کا دماغ برداشت نہ کر سکا۔ میں جب ان کے گھر کے قریب سے گزری تو وہ منظر دیکھا کہ میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ عورت جو کبھی روب کا پیکر تھی آج گلی کے کونے میں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی مٹی پھانک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ راہگیروں کو دیکھ کر ڈرونی آوازیں نکال رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر اور میرے بیٹے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں پہچان کا ایک لمحہ چمکا، مگر پھر وہ وحشت سے چیخنے لگی جیسے اسے کسی نادیدہ آگ جلا رہی ہو۔ قدرت نے انہیں انہی گناہوں کی سزا دی جن کا بیج انہوں نے خود بویا تھا۔ ان کا انجام بتاتا تھا کہ جو ہاتھ معصوموں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں وہ آخر میں خاک چھاننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج میرا بیٹا میرے پاس ہے اور میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر شرک اور کالے جادو کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اپنی تقدیر تباہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جادو ایک وہم ہے اور اللہ کی طاقت ایک اٹل حقیقت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز داستانوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔